یہ سپیکر کے اندر اذان دینا یہ کوئی اسلام کا حصہ نہیں ہے. وہ کہندا جی جڑی اذان ہے نا سپیکراں چ نہیں ہونی چاہیے، مسلمانوں نوں تکلیف ہوندی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں تمام دوستو احباب بخیر وعافیت ہوں گے. ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ دیکھیں اور سنیں گے کہ کیا لاؤڈ سپیکر میں اذان دینا جائز ہے یا جائز نہیں ہے. تو ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے عرض کروں کہ اذان در حقیقت مسجد سے باہر ہی کے لوگوں کے لیے ہوتی ہے، اور لاؤڈ سپیکر پر اذان کی آواز سننے کا بھی وہی حکم ہے جو براہ راست اذان کی آواز کا حکم ہے. لہذا لاؤڈ سپیکر پر بآواز بلند اذان دینا جائز ہے، اور جو لوگ اذان کی آواز سنیں ان کے لیے اذان کے دوران خاموش رہنا اور اذان کا جواب دینا مستحب ہے. لیکن انجینئر محمد علی مرزا کا فتویٰ نظر سے گزرا جس میں وہ سپیکر میں اذان دینے کو ناجائز کہہ رہے ہیں. پہلے یہ دیکھیں، یہ سپیکر کے اندر اذان دینا یہ کوئی اسلام کا حصہ نہیں ہے. یہ زیادہ تر تو لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث ہی بنا ہوا ہے. ہاں، یہ کون سی اسلام کی خدمت ہے کہ آپ کی فجر کی نماز کے اندر 5 نمازی آتے ہیں اور آپ لوگوں کو اذان کی آواز کے ذریعے اتنے بڑے بڑے سپیکر لگا کے، جو لوگ مساجد کے قریب رہ رہے ہیں نا، یقین کریں وہ صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے اذان کا احترام کر رہے ہیں، ادروائز جتنی مشکل ان کی زندگی ہے. ناظرین، آپ نے مرزا صاحب کا مبارک فتویٰ تو سماعت فرما لیا ہے. اب ذرا اس کا جواب مفتی سمر عباس قادری صاحب سے بھی سماعت فرمائیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں. وہ کہندا جی جڑی اذان ہے نا سپیکراں چ نہیں ہونی چاہیے، مسلمانوں نوں تکلیف ہوندی ہے. سنا ہے آپ نے؟ بولو نا. سنا؟ میں نے کہا یار اذان سے تکلیف. اب یہ ہے عالم شیطانی علم ہے کتاب میں انہاں نوں مننا. میں کہ تو انہاں نوں من پر تینوں جتھے میں مناواں گا نا تو رکھیں گا یاد بھی تینوں بھی کسی بندے ہاتھ پایا سی. اصل میں جو اس کی ٹون ہے نا اس ٹون دے وچ چانڈے نوں میں ہی مارنا جاننا. کہتا جی اذان سپیکر تے نہیں ہونی چاہیے، یہ نال مسلمانوں کو تکلیف ہوندی ہے. حالانکہ ادھر دیکھیے عقلی طور پر میں بات بتاؤں آپ کو، یہ غلط بات ہے. کسی کو تکلیف نہیں ہوتی. اذان ہو رہی ہو نا، جب اذان کی آواز آئے گھر میں اگر عورتیں بیٹھی ہیں تو سب کہندے نا جلدی کرو، ٹلے دیو سر تے ٹلا لینا ہے. لیندیاں کہ نہیں لیندیاں بتاؤ؟ دوپٹا سر پہ کر لیتی ہے نا، تے تو کہنا تکلیف ہوندی ہے، یہ نال تے فائدہ ہوندا پیا ہے. عقلی طور پر میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. اچھا، اذان کی آواز شروع ہے، ٹی وی چلتا ہے، سب سے پہلے چھوٹا یا بڑا کہندا ہے ٹی وی بند کر، اذان ہو رہی ہے. وہ پاویں اوتھے کوئی نعتاں ہی کیوں نہ چلدیاں پیاں ہون، شیطانی ڈرامے بڑی دور دی گل ہے، پھر بھی کہندے بند کرو، اذان دی آواز آ گئی ہے. ایسا ہی ہے. تو کہنا ہے اذان دے نال تکلیف ہوندی ہے تے فائدہ ہوندا پیا ہے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. اب تیسری بات، کہیں لڑائی شروع ہے اور آپس میں ایسے گتھم گتھا ہے، اذان شروع ہے، سارے کہتے ہیں جا کرو اذان ہوندی پئی ہے. بتاؤ کرتے ہیں کہ نہیں؟ ایمان سے بتاؤ مجھے، ایمان سے بتاؤ. ایون دین یہاں تک تقریر شروع ہو، اذان آ جائے تو مولوی صاحب تقریر بند کر دیتے ہیں اذان کے احترام میں. نعت خان نعت پڑھنا بند. ایسا ہے کہ نہیں؟ بتاؤ نا مجھے یار. یہ اذان تو اتنے احترام والی چیز ہے اور اس کا اتنا ادب کیا جاتا ہے. تو کہنا مسلمانوں تکلیف ہوندی ہو، جاؤ شیطانہ. آپ چاہیں تو میں حدیث سناؤں؟ بولو بولو ادھر آؤ. یہ عالم شیطانی ہے جس نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ اذان یہ سپیکروں سے اذان ہو تو مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے. ادھر دیکھنا بھائی، جتھے اذاناں ہوندیاں نے نا، یہ اذان دی برکت ہے. قسم خدا دیا جی اسلام سلامت ہے. آپ یورپ کنٹری میں چلے جائیں، وہاں اذانیں نہیں ہوتی، اوتھے پتہ نہیں ہوندا بھی کیڑا نماز تے کیڑا ٹائم تے کی پہنچ گیا ہے. یہ اذاناں دا صدقہ ہے، پتہ تو لگ جاندا زور ہو گئی یا اثر ہو گئی ہے. اور ادھر دیکھیے جو میں بات کر رہا ہوں، مسلم شریف میں حدیث ہے، نبی پاک نے فرمایا جب اذان ہوتی ہے، توجہ، میں نے کیا کہا؟ جب. ادھر سنیا جے حدیث کے لفظوں پہ غور کیجیے گا. فرمایا اذان کی آواز سن کر شیطان کو تکلیف ہوتی ہے. ایک کہندا مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے، حدیث بتاتی ہے شیطان کو تکلیف. اگلی گال اور ہوتا کیا ہے؟ فرمایا جہاں تک شیطان کو اذان کی آواز سنے وہاں تک شیطان بھاگ جاتا ہے، اتھے کھلو نہیں سکتا. چونکہ اذان یہ شیطان واسطے بھاری ہے اور ایمان والے واسطے ٹھنڈک ہے. شیطان نو تکلیف ہوندی ہے، شیطان دوڑدا ہے. اور حدیث کے لفظ نوں میں ذمہ دار ہوں. فرمایا جدو اذان دی آواز سن کے بھجدا ہے نا تے پیچھوں ہوا بھی نکلدی پئی ہوندی ہے.